تو ناظرین کرام، اس پروگرام کے اندر جہاں ہم ازدواجی زندگی سے متعلق اس بات کی طرف توجہ دلایا کرتے ہیں کہ جہاں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہیں اور ناچاقیاں ہیں اور بات جو ہے وہ طلاق تک اور خلا تک پہنچ چکی ہے، آخر یہ طلاق تک اور خلا تک نوبت اتنی جلدی کیوں پہنچتی ہے اور اتنی جلدی کیوں پہنچ رہی ہے آج کے دور کے اندر، تو یقیناً وہ وجوہات ہم تلاش کرتے ہیں اور انہی وجوہات کو ڈسکس کر کے اپنے معاشرے کے اندر وہ جوڑے جن کے درمیان میں لڑائی جھگڑے ہیں یا ناراضگی ہے، تو ان کے درمیان پیار و محبت، اتحاد و اتفاق کی پرفضا قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دونوں کے درمیان جو ہے پیار و محبت، اتحاد و اتفاق قائم ہو جائے۔ ناظرین کرام، وہیں پر اس پروگرام کے اندر اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں، خاص طور پر وہ مائیں، وہ والدین جو اپنے بچوں کی شادیاں کرنے جا رہے ہیں، تو اپنے بچوں کی شادیاں کرنے میں کن باتوں کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر ہم نے پچھلے پروگرام میں باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ خطبہ نکاح کی وضاحت۔ دیکھیں الحمدللہ میں نے اس بات کا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جتنی مائیں، جتنے بزرگ جو اس وقت ٹی وی اسکرین کے جانب موجود ہیں، یقیناً جن کا نکاح ہو چکا ہے، جوڑے بن چکے ہیں، آخر نکاح ہوا ہے، لیکن انہیں یہ بھی معلوم ہے کیا نکاح کے وقت جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے کیا وہ برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے یا واقعتاً اس خطبہ نکاح کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیغام بھی دیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس پیغام کو کتنے لوگ سمجھتے ہیں یا کتنے لوگ اس کو سنتے ہیں یا کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں؟ ناظرین کرام، آج میرے معاشرے کے اندر خطبہ نکاح کو ایک برکت کے لیے تو پڑھا جاتا ہے، ایک سنت سمجھ کر تو پڑھا جاتا ہے، لیکن واقعتاً جو اس میں پیغام ہے، اس پیغام کو دونوں خاندان والے سنجیدگی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ کہیں نہیں سنتے۔ آپ دیکھ لیجئے، آج جس معاشرے میں آپ جی رہے ہیں اسی معاشرے میں میں بھی جی رہا ہوں، وہاں میں نے بھی کئی نکاح پڑھائے ہیں، آپ بھی کئی نکاحوں میں شرکت کی ہوگی، خاندان کے اعزاء قارب کے نکاحوں میں شادی بیاہ میں شرکت کی ہوگی، نکاح کے موقع پر شرکت کی ہوگی۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے ایک ترتیب ہوتی ہے، حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ نکاح ایک عظیم عبادت ہے، اس عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے پراپر اہتمام ہو۔ اب وہاں پر بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ قاضی صاحب کی یا تو کرسی نہیں ہوتی ہے یا قاضی صاحب کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے، دو گواہ وہ بیچارے وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں یا ان کے لیے جلدی جلدی کرسی منگا لی جاتی ہے، یا پھر ایسا کیا جاتا ہے کہ وہ گواہ جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا ان گواہوں کو کہ بھئی ہم گواہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ اگر مجلس میں بھی نکاح پڑھایا جاتا ہے تو 10 سے 12 15 20 افراد جو سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ سامنے نکاح کے، کیونکہ اسٹیج آج کل ہمارے ہاں اسٹیج سسٹم بھی بڑا ہو گیا، اور اسٹیج سسٹم میں کیا ہو گیا کہ پبلک سے اتنے کٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں کھانوں کی ٹیبلوں میز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نکاح یہاں ہو رہا ہے، یہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ نکاح کیسا ہوا، کیا ہوا، اچھا بھائی ہو گیا وہ نکاح الحمدللہ۔ قاضی صاحب جلدی جلدی نکلیں یہاں سے باہر، اور پھر ڈھوم ڈھماکے اور وہ گانے باجے اور یہ سب کچھ، کیونکہ ہم نے نکاح کو عبادت نہیں سمجھا، نکاح کو ہم نے واقعتاً نکاح نہیں سمجھا، ہم نے صرف اس کو برکت کے لیے ایک سمجھا ہے۔ آج میرے معاشرے کے اندر جب ہم نے اس کو صرف برکت کے لیے سمجھا ہے، تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ زندگی کی وہ نکاح کی برکت جو ہے کچھ مہینے تک ساتھ رہتی ہے، اس کے بعد جب وہ نکاح کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ یہ بطور میں نے ایک بطور ذوق کے اور بطور ایک آج کے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔